الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ خوشحالی یا تنگ دستی، مصیبت یا آسانی، اس کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے، یا ایک مومن جب یہ چیزیں اس کے اوپر آئیں تو اس کو کیا موقف اپنانا چاہیے، اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ اس آیت میں کیا۔ اللہ نے فرمایا 9ویں پارے کی ابتدا میں کہ ہم نے کسی بھی بستی میں کسی نبی کو بھیجا تو ہم نے ان بستی والوں کو فقر و فاقہ میں یا بیماری کے ذریعے ان کو ہم نے پکڑ لیا، ہم نے اس کا مواخذہ کیا۔ کس بات کو لے کر، کس لیے ایسا کیا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، گڑ گڑائیں اللہ رب العالمین کی طرف، رجوع کریں اللہ رب العالمین کی طرف۔ یہ بیماری، یہ محتاجگی، یہ تنگ دستی جو آئی، اللہ نے اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر اس تنگی یعنی اس مصیبت کو ہم نے اچھائی سے بدل دیا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس بھی ایسے ہی مصیبتیں آتے رہتی تھی، آسانیاں آتی رہتی تھی، بس یعنی اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ تو گردش لیل و نہار کی وجہ سے ایسا ہوتے رہتا ہے کہ مصیبتیں بھی آتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو اللہ نے ان کو سخت پکڑ کر لیا، اس حال میں کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جانتے نہیں تھے۔ یعنی وہ بستی والے اس بات میں، یعنی دن کے الٹ اور پھیر میں، آسانی اور تنگ دستی میں اللہ کا کوئی رول نہیں سمجھتے تھے، وہ بس سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے؟ جب بھی اس کو آسانیاں آتی ہیں یا تنگی آتی ہے تو اس کا معاملہ عجیب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بہت اچھا معاملہ ہے اس کا۔ ان اصابتہ سراء شکر فہو خیر اللہ، کہ اگر اس کو کوئی تنگی یا خوشی پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی اللہ رب العالمین اس کو نعمت دیتا ہے تو شکرہ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، فہو خیر اللہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، لیکن اگر اس کو کوئی اللہ رب العالمین تکلیف دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر، تو اللہ رب العالمین پر اس بات پر وہ صبر کرتا ہے، فہو خیر اللہ، یہ بھی چیزیں اس کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ بہتر ہوتی ہیں۔ یعنی ہر چیز میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر دیا، چاہے خوشحالی ہو تو بھی اللہ کی طرف رجوع، تنگ دستی ہو، اس کے حالات تنگ ہو جائے تو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، صبر کرے۔ صبر کا مطلب یہ کہ اللہ تیری طرف سے یہ مصیبت ہے بس، تو ہر حال میں وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی مصیبتوں پر وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا، بہت مفصل انداز میں اس کا تذکرہ کیا کہ کون کون سے حالات موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آئے، فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کی قوم کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزے دیے، سارا کا سارا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اس قوم میں جادو کا بہت تذکرہ تھا، بہت وہاں پر زور تھا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا۔ جب جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو پھینکا تو وہ کیا ہے؟ سانپ بن گیا، کھلا ہوا سانپ بن گیا، اور اس نے ساری جادوگروں کی جادوگری کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا
کہ وہ اپنے ہاتھ کو نکالتے تھے تو وہ ایک دم صاف اور شفاف دیکھنے والوں کے لیے ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جب فرعون کے جو جادوگر تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جب پھینکا اور ان کا جادو سب بیکار ہو گیا تو انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے قوم کو بہت زیادہ آزمایا، ان کے اوپر طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجیں، مینڈکیں بھیجیں، یعنی یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کو آزمانے کے لیے بھیجا کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، تم لوگ نافرمانیاں مت کرو۔ لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ وہ کسی بھی بات کو کیا ہے مانتی نہیں تھی۔ جب بھی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ یہ عذاب کو ہٹا دے، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا پھر وہ اپنی سرکشی پر آمادہ ہو جاتی، موسیٰ علیہ السلام کو پھر اپنی سرکشی پر کیا ہو جاتی، آمادہ ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین نے مختلف پیرایوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد آخر میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یعنی بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا یہ کیوں ضروری ہے۔ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک قوم تھی سمندر کے کنارے بسی ہوئی تھی، یہودیوں کی ایک قوم تھی، اور اللہ نے ان کو آزمایا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ سنیچر کے دن تم مچھلیوں کا شکار مت کرنا، مچھلیاں بہت آتی ہیں لیکن تم مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن مت کرنا، ہفتے کے دن تم مت کرنا۔ لیکن اس وقت ہوتا کیا تھا کہ جب سنیچر کا دن آتا تو وہ مچھلیاں بہت زیادہ آتی، تو ان یہودیوں نے حیلہ اختیار کیا کہ جب سنیچر کے دن چونکہ شکار منع ہے تو وہ کیا کرتے تھے، پانی کا رخ اس طرف موڑ لیتے تھے اپنی طرف، اور ساری مچھلیاں اس طرف آ جاتی تھی، پھر دوسرے دن وہ شکار کر لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ حیلہ سازی کیا انہوں نے، اللہ نے منع کیا لیکن انہوں نے بہانے بازی اختیار کر کے دوسرے طریقے سے اس کو کیا ہے شکار کیا۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یعنی گویا کہ وہ آزمائش کی اللہ رب العالمین کی جانب سے، لیکن وہ اس آزمائش میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ فرمایا کہ بعض لوگوں نے ان کو منع کیا کہ بھائی تم اللہ رب العالمین نے کو منع کیا ہے تم ایسا مت کرو، اور بعض لوگ کیا تھے، کچھ جماعت ایسی تھی کہ وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی جو کرتے ہیں کرنے دو، ہم کو کیا ہے، ان کو تو اللہ رب العالمین ہلاک کرنے ہی والا ہے، ان کو مت تنبیہ کرو، ان کو روک کے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ نے سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا، جو مچھلی کا شکار کرتے تھے ان کو بھی، جو ان کو منع نہیں کرتے تھے ان کو بھی۔ نجات کن کو ملی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ان لوگوں کو نجات ملی جو ان کو ان کے برے کاموں سے روکتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ برے کاموں سے اگر آدمی روکتا ہے کسی قوم کو، کسی لوگوں کو، تو وہ عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر برائیاں پنپ رہی ہیں معاشرے میں، آس پاس برائی دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کرتا ہے تو وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اپنی قوم کو انہوں نے اللہ رب العالمین مدد کیسے آئے گی اس کا تذکرہ کیا۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، واصبروا، اور اللہ رب العالمین کوئی بھی جو مصیبت آتی ہے اس پر تم صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ اللہ رب العالمین اس زمین کا مالک جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے بہت سے اچھے نام ہیں، اللہ رب العالمین کے نام بہت اچھے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اسی کے ذریعے تم پکارو۔ جب ہم دعا کریں اللہ رب العالمین سے تو کہیں کہ یا رحمان، اے اللہ تو رحمان ہے، یا رحیم تو رحیم رحم فرما دے، وہاب، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے تو ہمیں عطا کر دے، یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کر دے، اے اللہ رحیم تو رحم فرما دے۔ یہ دعا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ، اسی کے ذریعے پکارنا چاہیے۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن الیہا، یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کی پیدائش کیسے کی اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس کے بعد یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ تمہارے جیسے بندے ہیں،
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، کبھی نہیں سن سکتے، تمہاری طریقے سے بندے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لا يستطيعون نصركم، یہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو مت پکارو، اللہ رب العالمین ہی کو پکارو۔ اس کے بعد قرآن کا ایک ادب اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب بھی قرآن پڑھا جائے، قرآن کوئی پڑھ رہا ہو تو تم کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بہت غور سے کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر کیا ہے؟ رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن جب پڑھا جائے تو انسان کو غور سے سننا چاہیے اور شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ کفار کا یہ شیوا تھا، جب اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے تو وہ شور شرابہ کرتے تھے، لیکن اللہ نے مومنوں کو منع کیا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموشی سے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کی ابتدا میں مومنین کی صفت بیان کی، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون، کہ مومن کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کی آیتیں، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ مومن جو ہوتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ ہم غور کریں، ہم مومن ہیں کہ ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ اقامت صلاح، خرچ کرنے کی صفت، توکل کرنے کی صفت۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا نزول، آیت جب تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کی خیانت مت کرو، اللہ اس کے رسول کی خیانت مت کرو، یعنی اللہ رب العالمین کے اوامر کی پابندی کرو، جو کچھ اللہ نے تمہارے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے اس کی پاسداری کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں حکم دیا ہے اس کی پاسداری کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ ساری کی ساری آزمائش ہے۔ یعنی انسان اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کب کرتا ہے؟ اسی مال کے چکر میں، اسی اولاد کے چکر میں پڑھ کے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ مال اور اولاد یہ بے شک آزمائش ہے، تم لوگ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے چکر میں پڑھ کر اپنے خیانت مت کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اخیر میں استغفار کی فضیلت بیان کرتے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَكُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَكُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا اس وقت جب تک کہ اے اللہ کے نبی آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ رب العالمین جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس کی حفاظت رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔